السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ناول یار دیوانے، رائٹر ذیلا ظفر، قسط نمبر 2۔ خوبصورتی سے سجے لاؤنج کی دائیں طرف کی دیوار تصاویر سے بھری ہوئی تھی۔ رشنا قدم قدم چلتی اس دیوار کے پاس آ کھڑی ہوئی اور یکٹک ان تصاویر کو دیکھنے لگی۔ یہ تمام تصویریں اس کے بابا، اس کے شہید بھائی اون اور اس کے بڑے بھائی رضا کی تھیں۔ اسے یاد تھا جب وہ 9 سال کی تھی تب اس کے بابا لاپتہ ہو گئے تھے۔ ان کی ایجنسی نے یہی کہا تھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ رضا، اون اور ماما نے شروع میں تسلیم نہیں کیا لیکن بعد میں ان کی موت کو قبول کر لیا۔ لیکن رشنا آج 10 سال بعد گزر جانے کے باوجود بھی دل میں یہ امید لیے بیٹھی تھی کہ شاید کسی دن اس کے بابا واپس آ جائیں۔ جس دن اس کے بابا لاپتہ ہوئے اس دن سے آج تک وہ ایک بار بھی نہیں روئی تھی، حتیٰ کہ اون کی شہادت پر بھی نہیں۔ رضا بھی اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے کئی مہینوں بعد شکل دکھاتا تھا اور کبھی کبھی تو سال بھی گزر جاتا تھا اور اس کی کوئی خبر نہیں آتی تھی۔ اون کی موت کے بعد اس کی ماما صدمے کے باعث بالکل خاموش ہو گئی تھی، ہر وقت خاموش رہتی تھی۔ وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی، وہ ہر حال میں خوش رہتی تھی۔ علی کمرے میں بیٹھا کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ اس وقت اسے علینا شدت سے یاد آ رہی تھی۔ علی کے باپ نے 2 شادیاں کی تھیں، ایک اس کی ماں سے اور ایک اپنی کزن سے، لیکن ان کی دوسری شادی زیادہ عرصہ چل نہ سکی اور 10 سال بعد ہی ان کی طلاق ہو گئی۔ ان کی دوسری بیوی سے ان کی ایک بیٹی علینا تھی۔ جب وہ 9 سال کی تھی تو یہیں رہتی تھی، لیکن طلاق کے بعد اس کی ماں اسے اپنے ساتھ کشمیر لے گئی اور 1 سال بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ سال علی کے لیے بہت ہی منحوس ثابت ہوا تھا۔ ایک تو اس کی بہن اس سے بچھڑ گئی تھی، اوپر سے اسی سال اس کی سوتیلی ماں کے انتقال کے 2 ماہ بعد اس کے والد بھی ایک حادثے میں دنیا چھوڑ گئے تھے۔ علی کی ماں بہت نیک خاتون تھی۔ انہوں نے علینا کو واپس گھر لانے کی کوشش کی لیکن اس کے ماموں نے اسے ان کے حوالے کرنے سے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب تک علی کی امی زندہ رہیں انہوں نے اپنی تمام کوششیں کر لی اسے یہاں لانے کی، لیکن اس کے ماموں نے اسے آنے نہیں دیا۔ علی 2 مہینے میں ایک بار کشمیر کا چکر لگا آتا، اس طرح سال میں 6 بار اس کی علینا سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر علینا اپنے ماموں کے گھر میں خوش ہے، اس نے اسے کراچی لانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ علینا کے ماموں کے انتقال کے بعد علی نے پھر سے کوشش کی اسے یہاں لانے کی، لیکن اس کی مامی نے انکار کر دیا اور علینا بھی ان کی ہر بات مانتی تھی، اس لیے علی ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ اچھا لگ رہا ہے نا، تھوڑا سا بورنگ ہے مگر نہیں ہے، آگے بہت اچھا پھر سے ایکسائٹنگ ہونے والا ہے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا، پھر ایکسائٹنگ فیل ہوا ہے۔ اوکے، کیا سوچ رہا ہے میرا بچہ؟ اسے کافی دیر سے خاموش دیکھ کر اس کی دادی نے دریافت کیا، کیونکہ ان کا پوتا خاموش بیٹھنے والوں میں سے تھا نہیں۔ وہ اپنی ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے اس کے پاس آئیں۔ بس آپ کی پوتی کو یاد کر رہا تھا۔ علی نے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ ویسے مجھے بھی بڑی یاد آ رہی ہے اس کی۔ دادی، یہ علینا کی مامی کب مریں گی؟ علی نے پوچھا۔ ہائے ہائے، کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی، اب وہ مریں گی تبھی تو میں اپنی بہن کو یہاں لا سکوں گا نا۔ ایسے مت کہو، لاکھ اختلافات سہی، لیکن انہوں نے علینا کو بہت پیار سے رکھا ہے، اور تم بھی تو جب کشمیر جاتے ہو تمہاری کتنی آؤ بھگت کرتے ہیں، دادی نے اسے سمجھایا۔ ہاں لیکن جب تک وہ زندہ رہیں گی علینا کو یہاں آنے نہیں دیں گی نا۔ مرغے کی ایک ٹانگ کی طرح اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ تم کبھی نہ سدھرنا۔ دادی اس کے سر پر ایک چپت لگاتی باہر چلی گئیں۔ علی تھوڑی دیر لیٹا رہا، پھر اٹھ کر گھر سے باہر آ گیا۔ فوارے کے قریب اسے حنان نظر آیا، وہ اپنی گاڑی سے اتر رہا تھا۔ علی اس کے پاس گیا۔ خان صاحب کدھر غائب ہیں آج کل؟ علی نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ کسی کو اس کے اصلی نام سے نہیں پکارے گا۔ بس آفس میں کچھ کام زیادہ ہے آج کل۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ حنان نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ ایسے ہی، نظر نہیں آ رہا تھا نا تو آج کل، اسی لیے۔ دیکھ علی، میرے پاس تیری طرح وراثت میں ملی میلیں تو چل نہیں رہی کہ جب دل چاہا منہ اٹھا کر چل دی آفس اور جب دل چاہا چھٹی کر لی، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کام کرنا پڑتا ہے ہمیں، حنان نے اسے سمجھایا جسے کبھی سمجھنا نہیں تھا۔ صحیح کہا، بالکل، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔ آخر تم غریبوں کو پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، حنان نے تاثر سے سر ہلایا۔ خیر میں گھر جا رہا ہوں، کھانا کھا کر آتا ہوں، پھر بات ہوتی ہے، حنان کہہ کر اپنے گھر چلا گیا تو علی نے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں، شاید نئے شکار کی تلاش میں۔ اسے ثنا ہاتھ میں پینٹنگ کے ڈھیروں سامان پکڑے نظر آئی۔ وہ مسکراتا ہوا اس تک گیا، بالآخر اسے اس کا شکار مل ہی گیا تھا۔ ہیلو مس، کہاں جا رہی ہو؟
علی نے پوچھا او اچھا ہوا علی تم آ گئے، میں ابھی ابھی آرٹ کلاس لے کر آ رہی ہوں اور کچھ سامان وغیرہ خریدنے ہیں، تم انہیں گھر پہنچانے میں میری مدد کر دو۔ ثنا نے منت آمیز لہجے میں کہا ہائے کیوں؟ علی نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو ثنا نے اسے گھورا۔ اب ہم آپ کو اس ہائے کیوں کی داستان مختصراً سناتے ہیں۔ قصہ یوں ہے کہ ایک بار ثنا کالج کے لیے گھر سے نکل رہی تھی کہ اچانک ہی ہڑتال کی کال ہو گئی اور علی اور حمزہ وغیرہ وہیں کھڑے تھے۔ انہوں نے ثنا کو بتایا کہ کالج جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسٹرائیک کی کال دے دی گئی ہے۔ فوری طور پر ثنا کو کچھ سمجھ نہیں آیا، گھبراہٹ میں اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا ہائے کیوں، اور اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ اتنی سیریس سچویشن میں بھی سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس دن سے آج تک کسی بھی جگہ کسی بھی وقت اور کسی بھی موقع پر جب علی کا دل چاہتا وہ بالکل ویسے ہی ایکسپریشن بنا کے دل پر ہاتھ رکھ کر ثنا سے پوچھتا ہائے کیوں۔ بدتمیزی نہیں کرو علی، یہ سامان پکڑو۔ ثنا نے 2-3 شاپر اسے بھی پکڑائے جو اس نے شرافت سے پکڑ لیے اور انتہائی تمیز سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ثنا کو حیرت تو ہوئی اس کی اتنی شرافت پر، لیکن اسے زیادہ کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ ویسے مس ہائے کیوں، تم ڈاکٹر تو بن ہی رہی ہو، پھر یہ پینٹر بننے کا شوق کب سے ہو گیا؟ علی نے پوچھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ ڈاکٹرز پینٹرز نہیں بن سکتے؟ کیونکہ انسان ایک وقت میں ایک ہی چیز بن سکتا ہے۔ علی نے اپنی طرف سے عقل مندانہ بات کہی تھی۔ جبھی تم آج تک انسان نہیں بن سکے کیونکہ تم ایک وقت میں شیطان جو ہو۔ بس جی، کبھی غرور نہیں کیا، علی نے سعادت مندی سے کہا، اور انہی باتوں کے دوران وہ ثنا کا بہت سا آرٹ کا سامان اپنی جیبوں میں منتقل کر چکا تھا۔ تو ویسے علی اگر تم اجازت دو تو کیا میں تمہیں پینٹ کر سکتی ہوں؟ گھر کے دروازے پر رک کر ثنا نے پوچھا۔ ہائے کیوں؟ علی نے خاصے جذباتی انداز میں پوچھا تھا۔ ثنا کا دل چاہ رکھ کے تھپڑ لگا دے اس کے، کیونکہ اس کی ٹیچر نے اسے کارٹون بنانے کو کہا ہے نا، اسی لیے۔ ثنا کی بجائے اپنے گھر کے دروازے سے نکلتی حریم نے جواب دیا اوہ تو پھر تو تم اپنے بھائی کو پیش کر دو، اس سے اچھا کارٹون تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ وہ علی ہی کیا جو کسی سے ہار جائے۔ بنو رانی، جمعے کو تمہارا نکاح ہے، کبھی گھر پر بھی ٹک جایا کرو۔ ثنا نے حریم کو وہاں دیکھ کر چھیڑا۔ بس یار، رچنا کی طرف جا رہی تھی، اس کے ساتھ پارلر جانا ہے نا بیوٹیشین کا پتہ کرنے، حریم نے ہنستے ہوئے کہا۔ لڑکیوں اگر بات چیت ہو گئی ہو تو مجھ معصوم پر رحم کھاؤ، تم یہ سامان لے کر جا کر اندر رکھو، علی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ثنا نے اپنے گارڈ کو آواز دے کر بلایا اور علی کے ہاتھ سے سامان لے کر اسے پکڑایا، پھر حریم کو خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ کیوں بے، دوسروں کو تنگ کیے بغیر سکون نہیں ملتا تجھے؟ حنان نے پیچھے سے آ کر اسے سر پر چپت لگائی۔ ارے خان صاحب آپ آ گئے، علی چہکا۔ نہیں، رستے میں ہوں۔ چل ٹھیک ہے، پھر جب پہنچ جانا تو بتا دینا، علی اطمینان سے کہتا آگے بڑھ گیا تو حنان مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ خالہ جانی، آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں انکار کر رہی ہیں آپ بار بار؟ اتنے اچھے تو ہیں چاچو۔ شفا آج اپنے نانا کے گھر آئی ہوئی تھی اور تب سے اپنی خالہ کے سر تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے چاچو بہت اچھے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ روشانے نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ شفا نے اس کی بات کاٹ دی۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے سابقہ سسرال والوں سے ڈرتی ہیں، کیوں نہیں سمجھتی؟ آپ لوگوں کا کام ہے بولنا، وہ تو بولیں گے۔ کیا آپ کے سابقہ شوہر نے شادی نہیں کی؟ کیا وہ اپنی زندگی سکون سے نہیں گزار رہے؟ تو پھر آپ کو بھی تو حق ہے نا؟ نہیں شفا، بات وہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ شفا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس وقت اپنے سابقہ سسرال والوں کے الزامات سے ڈر کر انکار کر دیا تھا، لیکن مجھے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ تو پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ شفا کو مزید حیرت ہوئی۔ کیونکہ میں شاہ رخ کے سامنے جانے کے قابل نہیں رہی تھی، میں کس منہ سے اس سے معافی مانگتی جبکہ میں نے اتنی بری طرح اسے ریجیکٹ کیا تھا۔ اوہ خالہ، شفا نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ آپ یہ سوچ کر اتنے سالوں سے خاموش بیٹھی ہیں، چاچو کے دل میں آپ کے لیے آج بھی اتنی ہی جگہ ہے، بلکہ وہ تو اب بھی راضی ہیں۔ میں بھی ان سے بات کرتی ہوں، شفا نے خوش سے کہا۔ نہیں شفا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ پر کیوں؟ کیونکہ میں شاہ رخ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوں۔ میں اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور اب تم بھی کچھ نہیں کرو گی۔ پر خالہ، میں نے کہہ دیا نا، نہیں تو نہیں۔ شفا نے مایوسی سے انہیں دیکھا۔ شام کا وقت تھا، وہ سب لڑکے اسٹریٹ میں کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ رچنا اور حریم بینچ پر بیٹھی سامیہ اور علی کی بحث سن رہی تھی۔ اسی وقت ثنا اپنے گھر سے باہر آئی اور سیدھا علی کے پاس پہنچی۔ علی، عزت کے ساتھ میرا سارا سامان مجھے واپس کرو۔ وہ سخت غصے میں لگتی تھی۔ کیا ہو گیا؟ اتنا چلا کیوں رہی ہو؟ علی نے سکون سے پوچھا تو اسے تو آگ ہی لگ گئی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کس سامان کی بات کر رہی ہوں۔ نہیں، میں تو نہیں جانتا تم کس سامان کی بات کر رہی ہو۔ علی، تم نے میرا جو آرٹ کا سامان چوری کیا ہے وہ فوراً مجھے واپس کرو، ثنا نے چبا کر کہا۔ اچھا، وہ تو میں نے بیچ دیے۔
اس نے اطمینان سے کہا تو صدمے کے مارے ثنا کا منہ کھل گیا۔ تم نے وہ بیچ دیا؟ تم جانتے بھی ہو کتنے مہنگے تھے۔ ہاں جانتا ہوں، قسم لے لو 1 روپیہ بھی کم میں نہیں بیچا، جتنے کے تھے اتنے ہی قیمت پر بیچے ہیں۔ علی میں تمہیں جان سے مار دوں گی وہ دھاڑی۔ ہائے کیوں؟ علی نے حیرت سے کہا۔ مار دو اسے ثنا، میں بھی تمہاری مدد کروں گی، رشنا نے کہا۔ نہ کرو روشن آرا، اگر میں مر گیا تو تمہاری ڈولی کون اٹھائے گا؟ علی نے روحاں لہجے میں کہا۔ تم کیوں اٹھانے لگے میری ڈولی؟ رشنا نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ تمہارے بھائی کا تو کچھ اتا پتا تو ہوتا ہی نہیں ہے، کیا معلوم ہو تمہاری رخصتی کے دن بھی اپنی ڈیوٹی پر ہو، تب کیا تمہاری ڈولی گھر کی دہلیز پر ہی رکھی رہے گی؟ نہیں میری بہن، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ بہت فضول بولتے ہو تم، رشنا نے اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا۔ علی مجھے تنگ مت کرو، ثنا خود پر سے توجہ ہٹتے دیکھ کر چلائی۔ تم مجھ سے تنگ ہو رہی ہو؟ علی نے صدمے سے پوچھا۔ ہاں۔ ہائے کیوں؟ مقابل آخر علی تھا۔ اس نے بے بسی سے پیر پٹکے۔ تم واپس دے رہے ہو کہ نہیں؟ کہاں نہ بیچ دیے، کیوں بیچے؟ وہ میرا معاوضہ تھا، میں نے اتنی گرمی میں تمہارا اتنا بھاری سامان اٹھایا اور اس پر سے بے مروتی کی انتہا دیکھو، بجائے مجھے چائے پانی کا پوچھنے کے اس نے دروازے سے ہی لوٹا دیا۔ ارے شکریہ تک نہیں کہا اس نے تیرے بھائی کو، علی نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہتے ارسلان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اوئے بہت تنگ کر لیا تو نے اسے، چل اب جلدی سے اس کا سامان واپس کر دے۔ ارسلان نے الٹا اس کے ہی سر پر ایک چپت لگا دی۔ چل تو کہتا ہے تو کر دوں گا، علی نے سر سہلاتے ہوئے کہا۔ اب بھی دو، ثنا نے اسے راضی ہوتا دیکھ کر کہا۔ صبر رکھو لڑکی، جب گھر جاؤں گا تو دے دوں گا نا، علی نے کہا۔ تب وہ سکون سے جا کر بینچ پر بیٹھی۔ 24 گھنٹے ہر کسی کو تنگ کرتے رہتے ہو، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے تمہارے پاس؟ حنان نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ حیدر ارسلان اور عمر کو موبائل پر کسی گاڑی کی ویڈیو دکھا رہا تھا جسے وہ مستقبل میں خریدنے کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ حمزہ کرسی پر آدھا لیٹا اور آدھا بیٹھا ہوا فیس بک اسکرول کر رہا تھا۔ یہی تو میرا آفیشیل کام ہے خان صاحب، اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ حنان کوئی جواب دینے ہی لگا تھا جب شفا کی آواز نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ یار ایک مسئلہ ہو گیا ہے، شفا نے پریشانی سے کہا۔ کیا تمہاری خالہ کو شاہ رخ انکل کی بجائے شاہد افریدی پسند آ گیا؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ فضول نہیں بولو علی، میں اس وقت سیریس ہوں۔ اس نے علی کو ڈانٹا تو وہ اچھے بچوں کی طرح ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اب کون سا نیا مسئلہ ہو گیا؟ حمزہ نے بیزاری سے پوچھا تھا۔ نگاہیں البتہ فیس بک پر ہی تھی۔ ہوا دراصل یہ کہ آج میں خالہ کے پاس گئی اور شفا نے اپنے اور روشانے کی ساری گفتگو ان کے گوش گزار دی۔ مطلب جو ہم نے سوچا ویسا کچھ نہیں تھا، حیدر نے حیرت سے کہا۔ لو جی، یہاں تو الٹی ستلج بہہ رہی ہے، ارسلان نے کہا۔ الٹی ستلج نہیں، گنگا ہوتی ہے عمر نے اسے گھورتے ہوئے سمجھایا تھا۔ جو بھی ہوتی ہے، ارسلان نے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ اب کیا کرنا ہے؟ شفا نے ان سب کو مخاطب کیا۔ تم ایک کام کرو، اپنی خالہ کا گن پوائنٹ پر نکاح کرا دو۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھی سامیہ نے مفت مشورہ دیا تھا۔ نہایت ہی فضول آئیڈیا تھا، شفا نے بیزاری سے کہا۔ جب خالہ تمہاری راضی ہی نہیں ہے تو ہم ان کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتے نا۔ عمر نے پہلی بار اس معاملے میں اپنی رائے دی تھی۔ آئیڈیا؟ اچانک ہی علی چیخا تھا۔ زبردستی؟ اچھا مشورہ دیا تو نے عمر، علی نے اسے داد دی جبکہ سب ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ سب سے بے چین روح تو سامیہ کی ہی تھی۔ وہ میں تمہیں نہیں سمجھا رہا شفا، تم اپنے نانا سے میری ایک ملاقات کرا دو، سارے مسئلے چٹکی بجا کر حل کر دوں گا۔ علی نے پہلے سامیہ پھر شفا کو مخاطب کیا۔ لیکن تم کرنے کیا والے ہو؟ شفا نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ کر لے گا تو پھر وہ سچ میں کر لے گا۔ تم آم کھاؤ، چھلکے نہ گنو، ارسلان نے شفا کو سمجھایا۔ ابے چھلکے نہیں گٹلیاں، حنان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے جیسا کہہ رہا ہو کہ بھائی بس کر دو، اب محاورے اب ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ لیکن اس کام کا معاوضہ لگے گا، علی حسب توقع مطلب کی بات پر اتر آیا۔ میرا وعدہ علی، جب کام ہو جائے گا تو جو تم کہو گے وہ کروں گی، شفا نے کہا۔ علی مسکرایا۔ حمزہ کی اسکرول کرتی انگلیاں اچانک ہی تھمی تھیں، وہ آنکھیں پھاڑ کر موبائل کی اسکرین دیکھنے لگا۔ علی یہ تو نے میری کون سی تصویر فیس بک پر اپلوڈ کر دی؟ حمزہ موبائل کو دیکھتا سیدھا ہوا ہکا بکا انداز میں پوچھنے لگا۔ وہی جو تجھے نظر آ رہی ہے، علی نے اطمینان سے کہا۔ ایسا ہی تھا، بڑے سے بڑا کام کر کے بھی اس کے اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا تھا۔ باقی سب کی شکلوں سے لگتا تھا کہ وہ یہ تصویر پہلے سے دیکھ چکے ہیں سوائے عمر کے۔
کیا ہوا ہے حمزہ؟ عمر نے پوچھا۔ یار پچھلے دنوں بارش کے دوران گھر کے سامنے جو کیچڑ جم گیا تھا میں اسے صاف کر رہا تھا، اس وقت اس کمینے نے میری تصویر کھینچ لی تھی اور آج اس نے وہ اپلوڈ کر دی اور سالے 150 لوگوں سے ٹیگ کیا ہے میرے علاوہ۔ حمزہ نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تو حریم اور رشنا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا ہوا حمزہ؟ اچھی نہیں لگی؟ علی نے معصومیت سے پوچھا۔ تجھے میں نے منع کیا تھا نا کہ اسے کہیں بھی اپلوڈ مت کر رہا۔ حمزہ کی آنکھوں میں غصہ واضح نظر آ رہا تھا، مگر مقابل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور تجھے لگتا ہے میں تیری سن لوں گا انکل جلالی؟ علی نے کہا تو حمزہ کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچ گیا۔ انکل جلالی کا خطاب اسے علی کا ہی عطا کرتا تھا۔ رک تجھے میں ابھی بتاتا۔ حمزہ اسے مارنے لپکا لیکن وہ بھاگ نکلا۔ اب علی آگے اور حمزہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا، جبکہ شفا سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں علی کیا کرنے والا ہے۔ وہ دیکھو وہ جو بستر پر لیٹے ہیں وہ میرے نانا ہیں، اب تم جا کر ان سے بات کرو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ صرف چائے نہیں کچھ کھانے کو بھی لانا، علی کہتا اس کے نانا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم نانا۔ علی نے ان کے بیڈ پہ برابر رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے انہیں سلام کیا تو وہ چونکتے ہوئے اٹھے۔ تم علی ہو نا؟ شفا کی پڑوسی، انہوں نے علی سے پوچھا۔ جی نانا میں وہی ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے خوش دلی سے پوچھا۔ اصل میں بات یہ ہے، علی نے شفا کے مشن کی ساری رودات کہہ سنائی۔ اچھا تو پھر اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کیسی مدد؟ کیا نانا آپ پاکستانی ڈرامے بھی نہیں دیکھتے کیا؟ علی نے شوخی سے پوچھا تو وہ ہنس پڑے۔ نہیں بھائی، مجھ بوڑھے کو کیا دلچسپی ہوگی اس میں؟ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ بوڑھے ہیں؟ بلکہ آپ کو دیکھ کر تو میں احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہوں۔ اچھا مکھن نہ لگاؤ، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کرنا یہ ہے کہ علی نے بولنا شروع کیا اور جیسے سے وہ بتاتا گیا نانا ابو کا چہرہ کھلتا چلا گیا۔ اور جس وقت شفا چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دونوں اتنی خوش مزاج سے گپے لگانے میں مصروف تھے جیسے بچپن کا یارانہ ہو۔ چائے کے دوران بھی علی کی زبان اور منہ چلتا ہی رہا، جبکہ شفا یہ سب جاننے کے لیے بے چین تھی، لیکن یہ منحوس علی منہ سے کچھ پھوٹنے کو ہی تیار نہیں تھا۔ لیکن بیٹا تمہیں امانت اور شاہ رخ کو بھی تو راضی کرنا ہوگا۔ باتوں کے دوران نانا ابو اچانک ہی بولے۔ شفا کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کی آپ فکر ہی نہ کریں، بس اپنی اس نواسی کو کچھ مت بتائیے گا، علی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے نانا نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا، جبکہ شفا دل ہی دل میں بے چوتاب کھا رہی تھی، جانتی تھی کہ نانا زبان کے کتنے پکے ہیں۔ اگر علی نے انہیں منع کیا تھا تو شفا کے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود انہوں نے اسے کچھ نہیں بتانا تھا۔ اس وقت شفا اپنے کمرے میں لیٹی سخت کوفت میں مبتلا تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی علی نے اس کے دادا اور چاچو شاہ رخ کو اپنے ساتھ ٹاؤن کے پارک میں بلایا تھا اور شفا کو لانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ آخر یہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں سخت قسم کے تجسس میں مبتلا تھی۔ جب بھی اس کا فون بجا اس نے اٹھا کر دیکھا تو سامیہ کی کال تھی۔ کیسی ہو شفا؟ اور یہ علی صاحب کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہی تو سمجھ نہیں آ رہا یار، صبح سے میرے نانا اور دادا کو باتوں میں الجھا کر رکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے؟ سامیہ نے پوچھا۔ نہیں نا، اور اس نے نانا اور دادا کو بھی کہا ہے کہ مجھے کچھ نہ بتائیں، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے اس کے شیطانی دماغ میں۔ شفا منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ فکر نہ کرو، علی کر رہا ہے نا تو کچھ زبردستی کرے گا، سامیہ نے کہا، اور پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے فون رکھ دیا۔ دوسری طرف پارک میں کھڑا علی امانت صاحب سے پوچھ رہا تھا تو کیسا لگا میرا آئیڈیا تو زبردست تھا، لیکن اس پر عمل کب ہوگا؟ امانت صاحب نے پوچھا۔ کل صبح جب آپ کے سمدھی ثقلین صاحب آپ کو کال کریں گے تب سے عمل شروع ہوگا۔ لیکن یہ کچھ عجیب نہیں ہے؟ شاہ رخ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنے وقت میں اس سے زیادہ عجیب حرکتیں کی ہیں، امانت صاحب نے اسے ڈانٹ دیا۔ اوکے انکل، پھر کل صبح تیار رہے گا۔ علی ان دونوں سے ہاتھ ملا کر واپس چلا گیا، اب اسے کل صبح کا شدت سے انتظار تھا۔